الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِ أُخَرَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان دوستوں اور میری پردہ نشین عزت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ملت اور قوم کی کامیابی و کامرانی اسی کے افراد کی باہمی اتحاد اور اتفاق میں پوشیدہ ہے۔ جس طرح پانی کا قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح انسانوں کے متحد اور مشتبہ ہونے سے ایک ایسی اجتماعیت ہمارے درمیان تشکیل پاتی ہے کہ جس پر نگاہ ڈالتے ہی مخالفین پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی تم اپنی طاقت اور صف بندی کے ذریعے خود کے اور خدا کے دشمنوں کو خوف زدہ کرو۔ اور قرآن مجید کی دیگر متحد آیاتوں میں مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیات میں فرد واحد کے بجائے پوری امت سے خطاب ہے۔ اعتصاموا بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ قرآن نے نہ صرف خدا کی رسی کو مضبوط سے تھامنے کے حکم پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا ہے جمیعا، یعنی سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور مسلمانوں کا آپس میں مل کر اجتماعی شکل میں اعتصاموا بحبل اللہ کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا ہوگا۔ باللفظ دیگر اسی آیات میں اتحاد امت کا حکم دیا گیا ہے اور تفرقے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ مفسرین اکرام کے نزدیک حب اللہ سے مراد کتاب اور سنت ہے، لہٰذا امت مسلمہ کے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتحاد امت کی دو مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کی تعلیم و ہدایت قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس کی عملی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد اور متفق ہو جائیں، اور اسی طرح اتحاد ملت کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تمام مسلمان اپنی انفرادی رائے، اعتقادات و مسلک حیات سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ اتحاد سے مراد اور مقصود یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعتقادات پر قائم رہتے ہوئے ان پر عمل کریں اور دوسروں کی رائے دلائل کے حوالے سے احترام، وسعت قلبی اور رواداری کا اظہار کریں اور تعصب سے پرہیز کریں، کیونکہ نفرت اور تعصب سے بھری طاقتیں مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفرقے کو پروان چڑھا رہی ہیں، جس کے باعث ہندوستان میں صورتحال تیزی سے بگڑتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہندوستانی مسلمان اٹھیں اور اس بدنما اور خطروں سے بھرے چیلنجز کو مٹا دیں، اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے درمیان اتحاد کو قائم رکھیں۔ اور کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے اور ہماری شریعت بھی ایک ہے، لیکن آج ہم سب ایک نہیں ہیں، اور یہ جو ہم کلمہ گو ہیں، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، اور آخرت کو جو نظریہ ہمارے پاس ہے، اسے چاہیے تھا کہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا ہو، اور یہ جو مسلکی تشدد اور تعصب ہے، یہ ہمارے امت کے اندر انتشار کو پھیلا دے گا، اور یہ جو ہمارے ائمہ تھے، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے احترام کے لائق تھے، یہ اپنے اپنے وقت کے اہم ترین شخصیات تھے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کئی فتوے دیے ہیں۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اپنی مسلک کی بنیاد پر گویا کہ اپنی اپنی جماعتیں الگ نہ بنائیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور یہ جو تم حنفی، دیوبندی، شافعی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد کے جو ٹائٹل ہیں یہ بعد میں لگائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل نہیں لگائے ہیں، نہ یہ ٹائٹل خلفائے راشدین نے لگائے ہیں، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے لگائے ہیں۔ یہ بہت بعد کے پیریڈ میں لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پوری دنیا میں کئی گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس میں ائمہ کا کوئی دخل نہیں ہے، قصور تو دراصل بعد میں آنے والے ان متبعین کا ہے۔ فقہاء اکرام اور ائمہ نے قرآن اور سنت پر غور و خوض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب و منشا کو پانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور وہ اس کے اجر کے مستحق بھی ہوں گے۔ مگر کسی امام کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں تھا کہ حق اسی کے مسلک میں محصور ہو اور دوسرے ائمہ کا قول غلط ہے، لہٰذا میرے ہی مسلک کی ہر حال میں اتباع کو لازم سمجھا جائے اور دوسری مسلک کی مخالفت کی جائے۔ مگر مسلمانوں کا حال آج یہ ہے کہ انہوں نے ایک امام کی تقلید کو ہر حال میں واجب قرار دے لیا ہے اور دوسرے مسلک کی کھل مخالفت کو سمجھ لیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم میں مسلکی عصبیت پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں ہم جڑ گئے، اور مسلمانوں میں مسلکی عصبیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس سے کئی اسلامی تعلیمات مجروح ہونے لگی ہے، اور قرآن میں تو فرمایا گیا ہے کہ سارے کے سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور مولانا مفتی عمران احمد قاسمی سیکریٹری صدائے اتحاد نے فرمایا ہے کہ ملت کی زندگی اتحاد میں ہے اور ملتوں کی موت اختلاف میں ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مساجد کی کمی نہیں ہے، ہم ان مساجد سے نمازوں کے علاوہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی مساجد کو خیر کے تمام کاموں میں دعوت دین اور اتحاد اور یکجہتی کے ہم مراکز بنا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں منصوبہ بنایا جائے کہ کس طرح ہم مساجد کو اپنے اڑوس پڑوس کے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جا سکتا ہے، اور اللہ کی عطا سے حاصل ہونے والے اپنے قیمتی وسائل سے کس طرح بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سامعین اکرام، ہمارے علماء اکرام اور دانشوران کا فریضہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت سے آگاہ کرائیں، اور اسلامی معاشرے کے دانشوران، مصنفین اور اہل قلم حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کو دشمن کے اس تفرقہ انگیز اقدامات سے ہمیں آگاہ کرائیں۔ علماء اکرام اور ائمہ عظیم مسلم عوام کے دینی رہنما ہیں، انہیں ان کے درمیان عزت و احترام اور اعتبار حاصل ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کے خطبوں کے ذریعے اور دیگر موقعوں پر اپنے خطابات کے ذریعے عوام کی دینی رہنمائی کریں اور ان کے کردار سازی کا کام بھی انجام دیں، بجائے اس کے کہ عوام الناس کو اختلافاتی موضوعات میں الجھایا جائے، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا برحق دین ہے جسے اس نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور دیگر باطل افکار اور نظریات کے مقابلے میں اس کی حقانیت کو ثابت کرنا امت مسلمہ اور خاص کر علماء اکرام کی ذمہ داری ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن مختلف طریقوں سے ان کے درمیان اختلافات اور انتشار کو پیدا کرنا اور اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم مسلمان عوام بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ اب علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ ان سازشوں کو سمجھیں اور عوام کو بھی ان کا شکار ہونے سے بچائیں، اور اپنی فراست اور حکمت سے ان سازشوں کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مختلف مدارس، مسلک اور جماعتوں سے تعلق رکھنے والے علماء کے درمیان اتحاد ملت اور اتحاد امت کا کھل کر مظاہرہ ہو، اور وہ آپس میں وسیع النظری کا ثبوت دیں اور مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر دین اسلام کا کام انجام دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پوری ملت اسلامیہ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد